چلیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے فقہاء کے درمیان، ائمہ کے درمیان، علماء کے درمیان جو اختلاف کی وجوہات ہیں، بنیادی وجوہات، ان میں سے دو کی طرف اشارہ کیا تھا، دو تین کی طرف، اور انشاءاللہ مزید جو وجوہات ہیں ان پہ ہم اس لیکچر میں بحث کریں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ فقہاء کے درمیان، ائمہ کے درمیان جو اختلاف کی وجوہات پیدا ہوئیں یا جو چیزیں اختلاف کا سبب بنی، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ ان تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو، اس مسئلے کے بارے میں، جس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس مسئلے کے بارے میں اس امام کے پاس، اس عالم کے پاس حدیث نہ پہنچی ہو، یہ بھی امکان ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام احادیث کا کسی کو بھی علم نہیں تھا، نہ صحابہ میں سے کسی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، اور نہ تابعین میں سے، اور نہ ائمہ میں سے، بلکہ اس کے بعد تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک سوال تھا اس بارے میں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس اس کو پتہ نہیں کچھ 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، تو اس کے پاس کیوں نہیں پہنچی ہوں گی، ایسے اس کا مسئلہ جو اس نے آپ نے میرے خیال میں یہ کل کی کلاس اٹینڈ نہیں کی؟ نہیں سر، میں نے نہیں کل کی کلاس کی بس سر، یہی میں وجہ ہے۔ کشمیر سے بول رہا ہوں۔ اچھا، بس یہ وجہ میں کل بتا چکا ہوں بھائی کہ تمام احادیث کا علم کسی بھی صحابی کو نہیں تھا تو کسی امام کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجوہات میں نے بتائی تھیں اور میں نے مثالیں بھی دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی میں نے مثال دی تھی، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی میں نے مثال دی تھی کہ ان کو حدیث استئذان معروف ہے کہ دروازے پر جا کر دستک دینے کے بارے میں ان کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر وقت رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار غار ہیں، جن کا اکثر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرتا تھا، ان کو دادی کی وراثت کے بارے میں حدیث کا علم نہیں تھا۔ تو جب صحابہ کو تمام احادیث کا علم نہیں تھا تو کسی امام کو نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی تابعی کو ہونا بلکہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت صحابہ پھیل گئے تھے مختلف شہروں کے اندر۔ پہلے تو مدینہ میں ہی تھے، لیکن اس کے بعد جب خلافت جو ہے وہ کوفہ منتقل ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ جب دیگر علاقے فتح ہوئے، کچھ مصر میں چلے گئے، کچھ شام میں، کچھ عراق میں، کچھ خراسان میں، مختلف شہروں میں، تو تبلیغ کے لیے صحابہ نکل پڑے تھے، تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں کوئی گاڑیاں تو نہیں تھیں، کوئی اور چیزیں تو نہیں تھیں، تو ان کو سفر کرنا پڑتے تھے۔ تو اس میں کسی امام کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو تمام احادیث کا علم نہیں تھا تو توہین نہیں امام صاحب کی۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ جب تمہیں اگر کوئی میرے فتوے کے خلاف حدیث مل جاتی تم حدیث کو لو، ہمارے فتوے کو نہ لو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود بھی مانتے تھے کہ ہمیں تمام حدیث کا علم نہیں ہے۔ یہ صحیح اسانید کے ساتھ ائمہ اربعہ سے ثابت ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو یہ میرا اصل مذہب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو ایک اور قول جو ابن عابدین نے حاشیہ میں ذکر کیا ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میری کوئی بات، اگر کوئی میرا فتویٰ حدیث کے خلاف آ جاتا ہے تو تم نے میرے فتوے کو رد کر دینا ہے، اور میری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو تم نے لینا ہے۔ اور یہ ابن عابدین جو ہے رحمہ اللہ، انہوں نے حاشیہ ابن عابدین جو ہے اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ یہ ذکر کیا، اور فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بکثرت موجود ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی علماء اس کو تمسک بسنہ کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ سوالات آخر میں السلام ہوں گے، علیکم۔ مزید سوالات آخر میں ہوں گے بھائی، آخر میں آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، ہمارا جو ہے وہ نصاب کافی لمبا ہے، تو انشاءاللہ آخر میں آپ کو یہ سارے جوابات دیں گے۔ 10-15 منٹ خاص کیے ہوئے ہیں سوالات کے لیے، تو پلیز درمیان میں کوئی نہ بولے۔ فی الحال ہم اپنے موضوع کو کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ آخر میں آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ تو ہم ائمہ کے درمیان اختلاف کی وجوہات ذکر کر رہے تھے۔ ایک میں نے کہا تھا کہ اس کو اس حدیث کا علم نہ ہوا ہو، اور اس میں کسی امام کی توہین نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ ہمیں تمام حدیث کا علم نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ حدیث تو اس کو پہنچی ہے، اس امام صاحب کو، لیکن وہ منقطع سند کے ساتھ پہنچی ہے۔ جس سند کے ساتھ امام صاحب کو حدیث پہنچی ہے وہ سند متصل نہیں، دوسرے کے پاس متصل سند کے ساتھ پہنچ چکی ہے۔ ایک حدیث کی کئی اسانید ہوتی ہیں، بعض متصل ہوتی ہیں، بعض کے درمیان راوی حذف ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس کے پاس حدیث وہ پہنچی ہو جو منقطع، اور دوسرے امام کے پاس دوسری حدیث جو ہے وہ کسی اور سند کے ساتھ پہنچی ہو، تو کبھی کو ترجیح دی جائے گی جو صحیح سند والی روایت ہے، آپ واضح جانتے ہیں، پہلے اس پہ بات ہم کر چکے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حدیث تو متصل سند کے ساتھ پہنچی ہے،
لیکن اس حدیث میں کوئی ایسا راوی اس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہے کہ وہ راوی اس امام صاحب کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. باقیوں کے ہاں قبول ہے لیکن اس امام صاحب کے ہاں جو جن کا اختلاف ہو دوسرے ائمہ کے ساتھ، ان کے ہاں وہ راوی قابل قبول یا قابل احتجاج نہ ہو. اور یہ بھی ممکن ہے راویوں کے بارے میں اگر آپ تخریج کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، تو آپ کو ائمہ کے ایک ہی راوی کے بارے میں کئی اقوال ملیں گے. تو اس میں طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو زیادہ اقوال جس کی طرف ہیں وہ لیے جائیں گے. مثلا اگر اس کو زیادہ نے ثقہ کہا ہے تو اس کو ثقہ کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر زیادہ نے اس کو ضعیف کہا ہے تو پھر ضعیف کا اعتبار کیا جائے گا. تو یہ اس کا حل ہے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ آیا قابل احتجاج ہے یا نہیں ہے، تو اس میں ترجیح زیادہ اقوال کو دی جائے گی اور معتبر ائمہ کو. مثلا ایک طرف بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام بخاری ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، سفیان ثوری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، بڑے بڑے جو محققین ہیں وہ ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ عام لوگ ہیں. تو ہم کس کی بات کو لیں گے؟ جس کی طرف زیادہ بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. تو اگر ضعیف کہیں گے تو ضعیف مانا جائے گا، اگر وہ ثقہ کہیں گے تو ثقہ مانا جائے گا. تو یہ حل ہے اس کا اگر اختلاف ہو جاتا ہے راوی کے بارے میں. تو ممکن ہے کہ اس امام صاحب کے ہاں وہ راوی جو ہے حدیث جو بیان کر رہا ہے وہ قابل حجت نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگلی صورت یہ ہو سکتی ہے اختلاف کی کہ حدیث امام صاحب کے پاس پہنچی ہے، صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہے، لیکن امام صاحب بھول گئے. امام صاحب سے جب سوال کیا گیا کسی مسئلے کے بارے میں تو وہ حدیث جو اس مسئلے میں وارد ہوئی ہے اس کا ان کو استحضار نہ ہو. اور یہ بھی ممکن ہے. اس کا معروف واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ ہے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث واضح طور پہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المؤمنین سے، ایک آدمی نے سوال کیا کہ اگر آدمی سفر میں جنبی ہو جاتا ہے، اس کو احتلام ہو جاتا ہے اور وہ پانی نہیں پاتا تو کیا کرے؟ تو آپ فرمانے لگے، آپ نے فتویٰ یہ دیا کہ وہ پانی ملنے تک انتظار کرے، نماز نہ پڑھے. پانی ملنے تک انتظار کرے اور نماز نہ پڑھے. لیکن حضرت عمار بن یاسر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، کیا آپ کو یاد نہیں کہ ایک دفعہ ہم سفر پہ تھے دونوں، اور ہم دونوں جو ہے وہ ہمیں احتلام ہو گیا تھا، جنبی ہو گئے تھے، اور میں نے اجتہاد کر کے مٹی کے اندر جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو کر، جیسے چوپایا جو ہے وہ الٹ پلٹ ہوتا ہے، تو میں تو تیمم کا، چونکہ ابھی تک طریقہ صحابہ کو نہیں پتا تھا، اس وقت ابھی تیمم کی یاد نازل نہیں ہوئی تھی، تو میں نے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی اور تم نے نماز نہیں پڑھی تھی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ واقعہ ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے فعل کو سراہا تھا، فرمایا کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے. تو پھر آپ نے تیمم کا طریقہ بھی صحابہ کو بتایا. تو یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب کو یاد نہیں تھی، حالانکہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے. تو اس میں ان کی توہین نہیں ہے، ہو سکتا ہے انسان بھول سکتا ہے، انسان نسیان سے ہے. تو ممکن ہے کہ امام صاحب کے پاس وہ حدیث پہنچی ہو صحیح سند کے ساتھ، لیکن امام صاحب جب ان سے فتویٰ لیا گیا ہو اس مسئلے کے بارے میں تو ان کو اس حدیث کا استحضار نہ ہو، وہ حدیث بھول گئے ہو. اور یہ ممکن ہے ان کو کئی ہزار حدیث یاد ہوتی تھی، اگر اتنی ہزار میں سے ایک حدیث اگر ان سے بھول بھی جاتی ہے یا وقتی طور پہ استحضار نہیں ہوتا تو یہ بعید نہیں ہے. اس کے بعد اگلی صورت یہ ہے کہ حدیث ان کے پاس پہنچی ہے، صحیح ہے، سند بھی ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کی جو دلالت ہے اس پہ ان کا اختلاف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے بے مخابرہ، ایک ہوتا ہے بے مخادرہ. مختلف قسمیں ہیں بے کی، اس میں بیو کے اندر جو عموماً پائی جاتی ہیں، اس میں ذکر کی جاتی ہیں. تو اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. مزابنہ، مثال کے طور پہ بے مزابنہ ہے. بے مزابنہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی پیڑ یعنی درخت جو ہوتا ہے اس کے اوپر پھل موجود ہیں، ابھی اتارے نہیں گئے، اس کی بے کر لے. مثلا کیا ہے کہ یہ آموں کا پیڑ ہے، یہ آم کا درخت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مثال کے طور پہ 10 من ہوں گے، چلے میں آپ کو 10 من کی جو پیسے دے دیتا ہوں. کچے پھلوں کی بے کر لینا، یعنی ابھی پکے نہیں، وہ کچے ہیں، تو ان کی اوپر کھڑی بے کر لی جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو مخابرہ ہے، لفظ مزابنہ جو ہے، مزابنہ جو ہے یہ زبن سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا. تو اندازہ لگا کے کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ یہ پیڑ پر جو آم ہیں کچے ہیں تو یہ پکنے پر میں لے لوں گا، یعنی یہ میرے ہیں، لیکن پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں، اتنے من تقریباً ہوں گے. اب ممکن ہے کہ آندھی آئے، طوفان آئے، تو وہ پیڑ کے سارے آم جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو اس کے ہاتھ تو کچھ نہ لگا. تو یہ گویا کہ ایک بے مجہول کی صورت ہے، اس میں جہالت ہے، کوئی نتیجہ واضح نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منع کیا ہے. اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ مزابنہ سے مراد کیا ہے. دلالت میں اختلاف سے یہ مراد ہے کہ ممکن ہے کہ اس امام صاحب کے ہاں مزابنہ کا اور معنی ہو اور اس امام صاحب کے ہاں مزابنہ کا اور معنی ہو. تو اس میں اختلاف کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ دلالت جو حدیث کی ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے.
یا ممکن ہے کہ وہ امام صاحب اپنے علاقے کے اعتبار سے مزابنہ سمجھ رہے ہوں اور یہ اپنے علاقے کے اعتبار سے. تو اس میں پھر راجح کس کو کہا جائے گا؟ جو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معروف تھا. وہ ہم دیکھیں گے کہ مدینہ میں لوگ اس کو مزابنہ کو کیا بولتے تھے، یعنی کیا مراد لیتے تھے مزابنہ سے. تو پھر اس کا اعتبار ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ نے مراد لی ہے. تو یہ اختلاف کا حل ہے. تو دلالت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے دلالت میں اختلاف ہونے کے بعد علماء کے ہاں جو مصادر ہیں، یعنی دلائل سے، کتاب و سنت سے جو مسائل اخذ کرنے کے، آپ کے سامنے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ 4 متفق ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اور اس کے علاوہ میں نے تعریفات بھی ذکر کی تھی سب کی. تو آپ کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کتاب فقہ الحدیث ہے اس کی پہلی جلد میں تقریباً صفحہ نمبر 48 میں انہوں نے حافظ عمران لودھی صاحب نے باقاعدہ تمام تعریفات مختصر ان کی تعریفات ذکر کی ہیں ان مصطلحات کی. تو آپ ان کی تو رجوع کریں، تو چیز سمجھنا آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اختلاف کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس امام کے ہاں کوئی اور مصدر ہو مسئلہ اخذ کرنے کا، اس امام صاحب کے ہاں کوئی اور ہو. مثال کے طور پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اہل مدینہ کا عمل ہے، یعنی جو مدینہ والے اکثر لوگ عمل کر رہے ہیں، وہ حجت ہے. اب وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ استحسان کو لیتے ہیں یا قول صحابی کو ترجیح دیتے ہیں یا کسی اور چیز کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ مصادر میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ مدینہ کے لوگ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اولادیں ہیں، یہ تبع تابعین ہیں، کچھ ان میں تابعین ممکن ہے ان کی ملاقات ہوئی ہو امام مالک رحمہ اللہ کی. تو یہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے مدینہ میں. تو کہتے تھے کہ صاف ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی اولادیں ہیں، تو ان کے پاس اصل چیز موجود ہو، محفوظ ہو. تو یہ ان کی رائے تھی کہ وہ اس کو ترجیح دیتے تھے. اگر کسی مسئلے کے بارے میں حدیث نہ ملتی، قرآن کریم کی آیت نہ ملتی، تو وہ اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دیتے تھے کہ جو اہل مدینہ اس وقت کام کر رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ قابل اعتبار ہے. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس امام کے ہاں مصدر اور ہو، مثلا قول صحابی ہو. ان امام مالک کے ہاں مثال کے طور پہ جو ہے وہ اہل مدینہ کا عمل ہو، یا پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مثال کے طور پہ استحسان ہو. استحسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیاس کی بجائے، قیاس کو چھوڑ کر کسی اور کبھی دلیل کا جو ہے وہ اس پہ اعتماد کرتے ہوئے اس مسئلے کو اختیار کرنا. یا وہاں کتاب جو ہے فقہ الحدیث پہ انشاءاللہ اس کی طرف رجوع کریں گے صفحہ نمبر 48 سے. وہاں ساری تعریفات جو ہے وہ آسان کر کے ذکر کی، انشاءاللہ آپ کو وہاں سمجھ آ جائے گی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصادر میں اختلاف ہو. تو میں نے بتایا تھا کہ 4 متفق ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. باقی جو ہیں قول صحابی، عمل اہل مدینہ، مصالح مرسلہ، سد الذرائع، اور یہ جو باقی دلائل ہیں ان میں اختلاف ہے علماء فقہا کا. بعض نے بعض کو لیا، بعض نے بعض کو چھوڑا ہے. یہ سب متفق نہیں ہیں، ان میں اختلاف ہے. اس کے بعد اگلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث امام صاحب کے پاس صحیح پہنچی ہو، سند بھی صحیح ہو، لیکن خبر واحد ہو، اور اس امام کے ہاں وہ خبر واحد جو ہے قبول کرنے کی کچھ شروط ہیں. مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں خبر واحد قبول کرنے کی شروط میں سے ایک شرط ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث بیان کرنے والا راوی ہے وہ فقیہ ہو، فقہ سے اس کا تعلق ہو، سمجھدار ہو. یعنی اس حدیث خالی یاد نہ کریں بلکہ ساتھ اس کو حدیث کی سمجھ بوجھ بھی ہو. کیونکہ اتنے آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حدیث یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کو ممکن حدیث کی سمجھ نہ ہو. تو اس حدیث کی وجہ سے، یعنی ان کی اس قول کی وجہ سے بعض احناف نے مسئلہ حدیث مسرات جو ہے، جو بکری اگر 3 دن اس کے تھنوں کے اندر 3 دن تک دودھ روک دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکری جو ہے اس کو واپس کیا جائے گا، اور ساتھ جو ہے وہ کچھ اس کے اندر سا جو ہے وہ غلہ بھی دے گا. تو اس حدیث کو احناف نے رد کر دیا ہے. اتفاق ہے سب کا. وجہ کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے، صحیح سند بھی صحیح ہے ان کے ہاں بھی، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ، وہ اس حدیث کے ان کو فقہ نہیں تھی، یعنی فقیہ نہیں تھے. اب یہ ٹھیک ہے، کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف جو وجوہ اختلاف ہیں واضح کر رہا ہوں. لیکن باقی ائمہ کے ہاں یہ حدیث قابل قبول ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو سمجھ کر بیان کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں کر رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا وہ کبھی میں بھولا نہیں ہوں. بہرحال یہ ہر ایک کا اپنا نظر یا نقطہ نظر ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس امام صاحب کے ہاں یہ شرط ہو کہ خبر واحد میں تب قبول کروں گا جب اس کا راوی فقیہ ہو. یا پھر بعض ائمہ کے ہاں یہ بھی شرط ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حدیث مشہور ہو، حدیث مشہور ہو
یہ نہیں کہ وہ چند ایک علاقے کے اندر حدیث میں چلتی ہو، مثلا کوفہ والوں کے ہاں، بصرہ والوں کے ہاں، مدینہ والوں کے ہاں معروف نہ ہو. کئی اہل مدینہ جو ہیں وہ کوفہ والوں کی حدیث نہیں لیتے تھے. اہل مدینہ جو مدرسہ تو اہل الحدیث ہیں، وہ بسا اوقات جو ہے وہ اہل الرائے کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی جو کوفہ والے لوگ ہیں اکثر ان میں سے جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. یعنی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، اس کی مثالیں موجود ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے جب کتاب پڑھیں گے تو آئیں گی اس طرح کی مثالیں. اس لیے یہاں ابھی ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. جب چونکہ آئیں گی تو پھر آپ کو یہ میں تعریفات وہاں یاد کراؤں گا اور یہ وجوہات. تو یہ بھی اختلاف کی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس امام کے ہاں وہ خبر واحد یعنی اس کے قبول کی کچھ اور شروط ہوں، تو وہ اس وجہ سے اس حدیث کا اعتبار نہ کر رہے ہوں. تو یہ اختلاف کی جو ہے ائمہ کے ہاں وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. تو اس کا اب حل کیا ہے؟ اب ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ سارے کے سارے معذور ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آج کسی امام کے قول کی وجہ سے کسی صحیح حدیث کی مخالفت کرتا ہے تو مجرم وہ بندہ ہے، وہ امام نہیں ہے. یہ بات، میری باتیں ذرا غور سے ذہن میں بٹھا لیں. یہ میں بلا تعصب یہ باتیں کر رہا ہوں اور یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آگے چل کے جب اقوال کو ترجیح دیں گے تو ہمارے کام آئیں گے. کہ ائمہ میں سے جو کبار ائمہ گزر چکے ہیں، اگر ان کا کوئی فتویٰ، اگر ان کا کوئی قول کسی صحیح حدیث آ جانے کے بعد ہمیں مخالف نظر آتا ہے تو ہمیں حدیث کو لینا چاہیے، کیونکہ امام صاحب نے کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہ میرا مذہب ہے، یہ میرا مذہب نہیں ہے. اس کی وجوہات ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ساری اختلافات کی وجوہات ذکر کر چکا ہوں. تو اگر ایک حدیث میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے اور امام کے قول میں اس کام سے رکنے کا حکم ہے تو ہمیں وہ کام جو حدیث کے اندر کرنے کا حکم ہے وہ کرنا چاہیے، نہ کہ امام صاحب قول مطابق نہ کرنا چاہیے. یعنی ایک حدیث میں حکم ہے اور ایک میں روکا گیا ہے، یعنی کرو، اور امام صاحب کا قول ہے کہ نہ کرو. اب اس ترجیح کس کو دیں گے؟ حدیث میں جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ امام صاحب نے خود کہا ہے کہ میری بات حجت نہیں ہے بلکہ اصل حجت جو ہے وہ حدیث ہے. تو اگر کوئی بندہ امام صاحب کے قول کو حدیث بھی آ رہی ہے اس کو بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ہے، دیکھیے صحیح بخاری میں ہے، اس کو فلاں امام 20 ائمہ نے صحیح بھی کہا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے اور اس کو ترجیح بھی دی ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اپنے امام کی بات کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، تو اس میں امام صاحب کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس مقلد کا قصور ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث آ جانے کے بعد بھی اس امام کے قول پر مصر ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ امام کا بھی وہ مخالف ہے. وہ امام کی پھر کیا تقلید کر رہا ہے کہ امام صاحب جب خود کہہ رہے ہیں کہ تم میری بات اگر آ جائے حدیث کے خلاف تو تم نے حدیث کو لینا ہے، میری بات کو تم نے ٹھکرا دینا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کل یؤخذ قولہ ویرد، ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر، مگر اس قبر والے کی بات کبھی رد نہیں کی جا سکتی. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ امام مالک امام دار الہجرہ اتنے بڑے امام، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی بات کو ابھی رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے تعصب کی انتہا کر دی اور نے کہا کہ ہم اپنے امام کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو بھائیو بہنوں، یہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور ان ائمہ کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے کہ ائمہ اگر اختلاف کرتے تھے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی سے اختلاف ہو جاتا تھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے تھے کہ آؤ اگر ہمارا اختلاف ہو گیا تو ہم بھائی تو ہیں نا آپس میں، ہمارا بھائی چارہ تو ختم نہیں ہوا، ہمارا اسلامی رشتہ تو ختم نہیں ہوا. اس طرح کئی ایک ائمہ کے اقوال موجود ہیں کہ اگر کسی مجلس میں ان کا اختلاف ہو جاتا تھا کسی جگہ میں کسی وقت میں تو وہاں اٹھتے ہوئے آپس میں بالکل دل صاف لے کر جاتے تھے، کیونکہ یہ نظریات ہیں، یہ فقہی مسائل ہیں. فقہی مسائل میں دلالات ایک سے زیادہ دلالت ہو سکتی ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی وجوہات آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہیں. تو پھر ہم کیوں ان ائمہ کی باتوں کو ٹھکرائیں جو تمسک بالسنہ، سنت کو لازم پکڑنے، قرآن کو لازم پکڑنے کے بارے میں ہم ساری ان کے اقوال کو رد کر کے ہم کہہ کہ امام صاحب کی بات کو میں نے نہیں چھوڑنا. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ان کے شاگردوں نے، ان کے ماننے والوں نے، بڑے بڑے ائمہ نے ان کی مخالفت کی ہے جب ان کو حدیث ملی ہے. تو آپ دیکھیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شافعی تھے، امام نووی شافعی تھے، ان کی کتابیں پڑھیں، فتح الباری، شرح نووی پڑھیں، کتنے اقوال میں انہوں نے اپنے قول، اپنے امام کے علاوہ دوسرے ائمہ کے قول کو ترجیح دی ہے. امام محمد جو امام ابو یوسف، میں آپ کو ذکر کر چکا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ابو یوسف. آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ ہمارے ساتھ کتاب کے اندر یہ مثالیں آئیں گی کہ امام صاحب، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول اور ہے، ان کے شاگردوں کا قول اور ہے.
تو اگر کوئی آدمی اجتہاد، اس کے اندر اجتہاد کا ملکہ ہے، کیپیسٹی ہے، اجتہاد کر سکتا ہے، اور وہ امام صاحب کے قول کے علاوہ کوئی اور اس کے سامنے حدیث کی دلالت واضح ہوتی ہے، تو وہ اگر مسئلہ اخذ کرتا ہے تو وہ قابل اعتبار ہے. اصل دلائل کا اعتبار کیا جاتا ہے، قول کا اعتبار نہیں ہوتا کہنے والے کا. اصل دلیل کو دیکھا جاتا ہے کہ دلیل کس کی قوی ہے. یہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان ائمہ کے بارے میں معصوم ان کو نہیں سمجھنا چاہیے غلطی سے. پہلا یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو جو قرآن و سنت کو لازم پکڑنے کے بارے میں، تمسک بھی سننا کے بارے میں، ان پہ عمل کریں. انہوں نے کہا کہ ہماری بات حجت نہیں بلکہ اصل قرآن و حدیث حجت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر غلطی کوئی ہم میں سے کوئی دوبارہ حدیث ملنے کے بعد ان کے قول پہ مصر رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں اس کو، تو امام صاحب گناہ گار نہیں بلکہ وہ ہے جو حدیث آ جانے کے بعد بھی اس قول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی امام کو، کسی بھی عالم کو معصوم نہیں ماننا چاہیے. تمام ائمہ سے غلطیاں بھول ہوئی ہیں، ہو سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بس معصوم عن الخطا ہے. انبیاء جو ہیں غلطی سے معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، کہ نبی جو ہے وحی کے بغیر نہیں بولتا. تو چونکہ انہوں نے شریعت نافذ کرنا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اشارے ہوتے ہیں، اشارے اصل تو اللہ کی ذات، لیکن انہوں نے آگے ہمارے تک شریعت پہنچانی ہوتی ہے، اس لیے وہ غلطی سے معصوم ہیں. لیکن اس کے بعد جو لوگ ہیں ان سے غلطیوں بھول کی مثالیں موجود ہیں اور بھول ہو سکتی ہے. تو اس لیے جب کسی امام سے غلطی کا امکان ہے تو ہم اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے میں کیوں لا کر کھڑا کریں. تو تیسری بات یہ ہے کہ امام صاحب، کسی بھی امام کو معصوم نہیں ماننا چاہیے. جیسا کہ بعض جو ہے وہ اہل تشیع کے ہاں، یا بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب معصوم ہے، جو اس نے بات کر دی وہ قرآن کے مقابلے میں بھی قابل حجت وہی ہے. قرآن کو، بعض حدیث کو بھی نہیں مانتے بعض لوگ. تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اختلاف کے وقت. ائمہ کے اختلاف کا احترام کریں. اور اس کا حل کیا ہے؟ اب یہ آخری مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ اب ائمہ نے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ جب حدیث صحیح آ جائے تم نے اس کو لینا ہے، اگر ہمارا قول اس کے خلاف آ جائے تو تم نے حدیث کو لینا ہے، اور ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ اس کی بات پہ عمل کیا جائے، یہ انہوں نے خود کہا ہے. یہ ساری چیزیں سننے کے بعد اب ہمارے پاس اگر ایک ہی مسئلے کے بارے میں 4 قول آتے ہیں یا 2 قول آتے ہیں، 3 اقوال آتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ان ائمہ کے بارے میں ہمارے دل کے اندر احترام ہونا چاہیے. سارے کے سارے ائمہ ہیں، علماء دین ہیں، ان لوگوں نے ہمارے تک دین کو پہنچایا، ہمارے لیے مسائل واضح کیے، تو ادب ان کا دل کے اندر ہونا چاہیے. بلکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو ان کبار ائمہ کا، اولیاء کا، اصحاب کا، ان کا احترام نہیں کرتا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہمارے بارے میں بعض لوگ معروف کرتے ہیں کہ جی یہ ائمہ کا احترام نہیں کرتے، یہ جو ہے وہ اولیاء کو نہیں مانتے. بھائی آپ فریقین کی بات کو پہلے سنیں، ان کی کتابوں کو، دونوں کی کتابوں کو پڑھیں. تو کیا جو ہے وہ کتابوں کے اندر علماء ان کے اقوال ذکر نہیں کرتے؟ کیا ان پر باقاعدہ ان کے دفاع میں علماء نے کتابیں نہیں لکھی؟ تو یہ ساری چیزیں دونوں کی باتوں کو سنا کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ کا کسی بھی اختلاف آ جانے کے بعد کسی مسئلے میں، سب سے پہلے یہ کہ آپ ذہن میں، اپنے دل میں ان کے بارے میں احترام رکھیں. ان ائمہ کا احترام اور ادب، اس کو مجھے خاطر رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کہیں لو اتنے بڑے امام ہو کر حدیث کی مخالفت کر دی، اتنے بڑے امام ہو کر اس مسئلے میں یہ کہہ دیا، واضح حدیث موجود ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلا. میں نے دیکھا ہے کئی طالب علم ہو کر کہتے ہیں لو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، دیکھو امام ابو حنیفہ حدیث واضح ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو بھائی ادب باقی رکھیں. آپ ان کو ہم نے ذکر کر دیا، ان کا عذر ہے، آزار میں نے بیان کر دیے کہ ممکن ہے ان کو حدیث نہ پہنچی ہے، ضروری نہیں ہے کسی حدیث کا مخفی رہ جانا یہ کسی بڑے امام سے کوئی بڑی بات نہیں، نہ ان کی توہین ہے. تو ادب ان کا دل میں باقی رکھیں. اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس قول کے اندر، جس مسئلے کے اندر 2 اقوال ہیں مثال کے طور پہ، ان میں جو دلائل دیے جا رہے ہیں ان میں سے صحیح دلائل کس کے ہیں. اگر ایک ہی مسئلے میں تعارض ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، دونوں طرف کے دلائل کو دیکھا جائے گا. آیا دونوں طرف کے دلائل صحیح ہیں، ثابت ہیں؟ اور ثابت ہونے کے بعد پھر ان کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر کوئی جمع کی صورت بنتی ہے، یعنی ان کو کوئی درمیانی راہ ان کی نکالی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ کئی ایسے مسائل ہیں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے کتاب میں
ان کے اندر کوئی درمیانی رائے اختیار کی جائے تو دونوں حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے، دونوں حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں، رفع الیدین کرنے کا مسئلہ ہے نماز کے اندر، اب اس کے بارے میں 200 سے زائد احادیث صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن بعض علماء کا قول ہے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو لے کر، وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے نماز پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا نماز پڑھا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھا رہا ہوں، اور انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا۔ یہ حدیث لے کر اب بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اس میں درمیانی راہ کیا نکالی جا سکتی ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے ہمیشہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کے آخری جو عہد نبوی میں مسلمان ہونے والے صحابہ ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کیا ہے۔ تو تعصب ختم کرنے کے لیے ہمارے اندر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی رفع الیدین نہیں بھی کرتا تو اس کی نماز بھی ٹھیک ہے، اس کی نماز بھی درست ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ رفع الیدین کرنے والے کی نماز ہے ہی نہیں، جیسے ہمارے ہاں تعصب پایا جاتا ہے، تو یہ فقہاء میں اختلافی مسئلہ موجود ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے، تو ہم اس پہ آپس میں جنگ کیوں شروع کر دیں؟ تو میرا یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے، اس طرح کہ ہمارے سامنے مزید مثالیں آئیں گی کہ اگر احادیث کو جمع کیا جائے یا ترجیح دے دی جائے، تو ترجیح میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی قول کو ترجیح دے رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ دوسرے امام کی اس میں توہین ہے، اس میں دوسرے امام کی توہین نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک دلائل کا مقارنہ ہے آپس کے اندر۔ تو یہ کہ آپ ویسے میں نے مثال دی ہے، تو بات کر رہے تھے ہم کہ دلائل اگر برابر، دونوں کے دلائل قوت میں برابر ہیں، دونوں صحیح ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے ناسخ کون سا منسوخ کون سا ہے۔ کیا ان میں سے کوئی حدیث دوسرے کے لیے ناسخ تو نہیں؟ ناسخ منسوخ کا مسئلہ میں نے ویسے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو یا کوئی کام کیا ہو، اس کے بعد آپ کوئی اور اس کے مخالف یا حکم دے دیں یا کوئی کام کر کے دکھا دیں تو پہلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی میں مثالیں دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی نسخ ثابت ہو سکتا ہے۔ نسخ ثابت کرنے کے کئی طریقے ہیں، کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ منسوخ ہے یہ ناسخ ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، آپ کے قول سے ثابت ہو جائے کہ یہ نسخ ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے شروع میں مثال ذکر کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ تمہیں میں قبرستان کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا، آپ نے منع کر دیا قبرستان میں جانے سے، لیکن پھر اس کے بعد خود ہی آپ نے اس کی اجازت دے دی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہو گیا کہ ایک کام آپ نے پہلے منع کر کے خود اس کی اجازت دے دی، تو مطلب یہ اجازت دینے والا کام جو ہے یہ جائز، یہ اس نے جائز پر اس کے لیے ناسخ ہے، اس کو اس نے منسوخ کر دیا ہے، پہلا منسوخ ہے اور یہ بعد والا جو ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، کہ اس حکم کو اس نے ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح کوئی صحابی اگر وضاحت کر دے، ایک تو آپ خود بتا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مسئلہ پہلے والا منسوخ ہو چکا ہے اور یہ بعد والا جو ہے اس کے لیے ناسخ ہے، یا پھر کوئی صحابی وضاحت کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی کہہ دے، جیسا کہ جو ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا تھا کہ جس چیز کو آگ پر پکایا جائے اس چیز کو کھانے کے بعد وضو کیا جائے، جس چیز کو آگ پر پکایا جائے اس چیز کے کھانے کے بعد وضو کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر جو ہے موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آگ پر پکی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، یہ پہلا حکم تھا، یہ پہلا حکم تھا۔ اور پھر جو ہے آخری حکم آپ کا کیا آیا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں، حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ آگ پر پکی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں ہے۔ تو اب یہ آپ کا جو جائز کا حکم ہے، یعنی آپ نے پہلے آپ نے منع کر دیا کہ وضو کرنا ہے، کھانے آگ پہ پکی چیز کے کھانے کے بعد وضو کیا جانا چاہیے، پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے وضو نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر کر لے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اب میں کہ ضروری نہیں ہے، یہ آپ کا حکم آ گیا۔ تو پہلا جو وضو کرنے کا حکم تھا اس کو آپ نے نہ کرنے والے حکم کے ساتھ جو منسوخ کر دیا، لیکن اس کا آپ نے خود نہیں بتایا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو یہ بھی نسخ کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیں یا پھر آپ کے صحابہ میں سے کوئی وضاحت کر دے کہ پہلا حکم یہ تھا اور بعد میں ہمیں یہ حکم دے دیا گیا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے نسخ کو پہچاننے کا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تاریخ کو دیکھا جائے، اس دونوں واقعات کی تاریخ کو دیکھا جائے کہ ان میں سے پہلا حکم کب کا ہے اور دوسرا حکم کب کا ہے۔
مثال کے طور پہ ایک صحابی کو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے عمرہ کیا، عمرہ جیرانہ جو ہے یہ حجۃ الوداع سے پہلے کا آپ نے جب عمرہ کیا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنے احرام پر خوشبو لگائی ہے، حالانکہ اس نے احرام سے پہلے لگائی تھی، تو آپ نے اس کو کہا کہ اس کو دو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الطیب الذی بک فاغسلہ، ام الطیب الذی بک فاغسلہ، کہ جو تو نے خوشبو لگائی ہوئی ہے اس کو دو، اس کو صاف کر دو، آپ نے اس کو حکم دیا۔ لیکن اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے آخری حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرامہ قبل ان یحرم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام پہننے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے آپ کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ اب یہ تاریخ ہے نا، پہلا واقعہ پہلے کا ہے، یہ آپ نے جب عمرہ جیرانہ کیا تھا یعنی حجۃ الوداع سے پہلے، اور یہ فتح مکہ کے بعد یعنی تقریباً 8 ہجری کے بعد کا یہ واقعہ ہے، 9 ہجری آپ سمجھ سکتے ہیں، 9 میں تقریباً۔ لیکن یہ جو آپ کا عمل ہے، جو آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے آپ کو خوشبو لگائی ہے، یہ آپ کے آخری حج میں ہے، یعنی جو آپ نے حج کیا حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں تاریخ کم دیکھیں گے کہ پہلا حکم آپ کا کب کا ہے اور دوسرا کیا ہے، تو جو آخری حکم ہے اس کو پہلے پر مقدم کیا جائے گا، تو آخری ناسخ ہوگا اور پہلا منسوخ ہوگا۔ تو یہ بھی اس انداز سے بھی جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیں، آپ کا صحابی وضاحت کر دیں صحابہ میں سے، یا پھر تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہے اور بعد والا حکم جو ہے وہ ناسخ ہے۔ اس کے بعد جو ہے بعض علماء نے کہا کہ اجماع، کیا اجماع جو ہے یہ اس سے ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے؟ تو بذات خود جو اجماع ہے یہ ناسخ منسوخ، اس کے اندر کوئی دونوں چیزوں کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ مسئلے کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ اجماع جو علماء کا اجماع ہے، کسی مسئلے پر اتفاق جو ہے، یہ کسی نص کو، کسی دلیل کو یعنی قرآن یا حدیث کی، اس کو نہ ناسخ بنا سکتا ہے نہ منسوخ بنا سکتا ہے۔ لیکن جس دلیل کی بنیاد پر اجماع کیا جائے اس کو بطور ناسخ اور منسوخ استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے اس کے بارے میں، کہ جو آدمی شراب پیتا ہے، حضرت معاویہ اس حدیث کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا کہ من شارب الخمر فجلدو، جو شراب پیے اس کو کوڑے لگاؤ، فإن عاد فی الرابعۃ فاقتلوا، اور اگر چوتھی بار شراب پیے تو اس کو قتل کر دو۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی میں ذکر کی، حدیث نمبر 1444 ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام صاحب نے خود کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں 2 حدیثیں ایسی ذکر کی ہیں جو ہیں تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہے، بالاجماع، علماء تمام امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں علماء کا اجماع ہے اور اجماع کی دلیل پیچھے ہونی چاہیے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اجماع حجت تب ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی دلیل بھی ہو، لیکن وہ دلیل کیوں نہیں قابل اعتبار ہوتی بظاہر واضح؟ کیونکہ اس میں ممکن ہے اس حدیث کی سند واضح نہ ہو، اس صحیح سند کے ساتھ ثابت نہ ہو، لیکن اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہو۔ تو اس مسئلے میں جو شرابی ہے، شراب پینے والا، اگر وہ 3 بار شراب پیتا ہے اس کو 3 بار کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اگر چوتھی بار شراب پیتا ہے تو حدیث میں ایک اس کو قتل کر دو، حدیث یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن تمام علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ چوتھی بار اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، چوتھی بار اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اجماع ہے کہ اس کو پھر بھی کوڑے مارے جائیں گے۔ ہاں اگر امام دیکھتا ہے جو اس وقت کا حکمران ہے یا قاضی ہے یا جج ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ بندہ واقعتاً ہی تعزیراً حقدار ہے قتل کرنے کا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، بصورت دیگر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس پہ مسئلے پہ علماء کا اجماع ہے۔ اب اس میں دلیل کیا ہے؟ ان کے اجماع کی دلیل ہونی چاہیے، تو دلیل اسی امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے بعد ہی ایک دوسری حدیث ذکر کی ہے اس کے، یعنی اس حدیث کے منسوخ ہونے کے لیے۔ وہ حدیث یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس ایک بندہ لایا گیا، انہ اتی برجل شرب الرابعۃ فضربہ ولم یقتلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ لایا گیا جس نے ایک بار بھی شراب پی، دوسری بار بھی اس پہ حد لگائی گئی، تیسری بار بھی، چوتھی بار جو ہے دوبارہ جب آیا چوتھی بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے ہی لگائے، اس کو مارا نہیں، اس کو قتل نہیں کیا۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلی حدیث جس میں ذکر ہے کہ 4 بار اگر چوتھی بار پیے شراب تو قتل کر دو، اس کے بعد اس حدیث کو ذکر کیا اور 7 علماء کا اجماع بھی نقل کیا ہے کہ تمام امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ چوتھی بار اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر امام، حکمران یا قاضی اور جج یہ دیکھتا ہے کہ واقعی اس کو قتل کرنا چاہیے، اس نے کچھ اور بھی ساتھ جرم کیا ہے یا پھر بکثرت پیتا ہے یا وہ اس کا حقدار ہے جس کو تعزیری سزا کہتے ہیں،
حدود اور چیز ہوتی ہیں، تعزیر اور ہوتی ہے۔ حدود ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، اور تعزیر یہ ہوتی ہے کہ امام کوئی حکمران جو ہے، کوئی قاضی یا جج جو ہے وہ قانون بنا دے، لیکن وہ شرعی حدود سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ واضح دلیل ہے کہ اجماع جو ہے علماء کا، اگر اس کے پیچھے کوئی دلیل ہو تو اس کی بنیاد پر بھی کوئی نہ کوئی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل یہ چوتھی بار شراب پینے والے کو قتل کرنے والا مسئلہ، یہ واضح طور پر اس کی دلیل موجود ہے۔ تو یہ حل ہے۔ اگر ناسخ و منسوخ جو ہیں ان کا پتہ بھی نہ چلے، اس کا علم بھی نہ ہو، دونوں کوئی ناسخ منسوخ بھی نہیں دلائل میں سے، تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کے بعد کا حل یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں کی قوت کا کمپٹیشن اور مقابلہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں دلائل میں سے سب زیادہ قوی کون سی دلیل ہے۔ مثال کے طور پہ علماء نے اس کی کئی ایک جو ہے وجوہات ذکر کی ہیں۔ ایک حدیث جو ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، اور ایک حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور اس میں کچھ کلام بھی ہے، یا پھر ہے صحیح لیکن اس کے راوی اس سے زیادہ قوی ہیں، ثقہ ہیں، ثقات ہیں، تو ان کی روایت کو لیا جائے گا۔ اگر جمع کی صورت یہ اس کے بعد ہے جب جمع نہ ہو، ممکن نہ ہو، دونوں روایات میں جمع کرنا کوئی درمیانی راستہ نہ نکل سکتا ہو، تو پھر یہ سارے آپ کے سامنے میں صورتیں ذکر کر رہا ہوں۔ تو پھر ہوتا ہے ترجیح۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بھی حل نہ نکلے، نہ جمع کی صورت ہو، ان میں تطبیق نہ دی جا سکتی ہو، درمیانی راہ نہ نکل سکے، ناسخ و منسوخ کا بھی کوئی حل نہ ہو، مثلا ان میں دونوں ہی ثابت ہیں، کوئی ناسخ اور منسوخ نہیں ہے، تو پھر ترجیح دی جائے گی۔ یہ آخری حل ہے، دونوں میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک مسئلے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس کام کو کرو، دوسرا یہ، تو پھر اس کو ترجیح دی جائے گی، اور ترجیح میں دیکھا جائے گا دلائل کی قوت کو کہ دونوں میں سے کس کے دلائل زیادہ قوی ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم آگے چل کے کتاب کے اندر اس کو پڑھیں گے۔ آخری 2-3 منٹ میں ایک مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے علم فقہ کی کتابوں کے بارے میں۔ علم فقہ کی کتابوں کے بارے میں ہمارے سامنے مسئلہ، انشاءاللہ اس پہ ہم مختصر اس کا تعارف کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو علم فقہ پہ جو کتابیں مختلف ادوار میں لکھی گئی ہیں وہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ شروع میں جو علم فقہ ہے یا فقہ الحدیث ہے، اس کو ذکر کرنے کا طریقہ باقاعدہ طور پہ الگ کتابوں کا نہیں تھا، بلکہ اس کو حدیث کے ساتھ دیگر علوم کے ساتھ ہی لکھا جاتا تھا۔ جیسا کہ امام مالک کی موطا ہے، اس کے اندر احادیث بھی ہیں اور ساتھ اختلافات کی طرف بھی اشارہ کیا ہوا ہے۔ موطا امام مالک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر فقہ بھی ہے، ان کے جو تراجم ہیں، جو ابواب ہیں، مثلا کہتے ہیں باب ما جاء فی فلان فلان، مثلا یہ فلان چیز کے بارے میں باب ہے، تو اس میں وہ قاعدہ حکم بھی ذکر کرتے ہیں کہ فلان چیز کی مکروہ ہونے کے بارے میں، فلان چیز کے حرام ہونے کے بارے میں حکم، پہ نیچے حدیث ذکر کرتے ہیں۔ تو شروع میں آغاز میں جو فقہ کی کتابیں تھیں باقاعدہ الگ نہیں تھی، بلکہ اس کو دیگر علوم کے ساتھ ہی درج کیا جاتا تھا، دیگر علوم میں ان کو جو ہے وہ درج کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب موطا ہے، امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ جو مصنف ابن شیبہ ہے بہت لمبی چوڑی کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر اقوال بھی ہیں، اس کے اندر اختلافات بھی ہیں، لیکن باقاعدہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے فقہ کی کتابیں اس ہمارے پاس موجودہ دور میں موجود ہیں، اس طرح باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اقوال اس کے اندر ذکر نہیں کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ پہلا طریقہ تھا کہ دیگر علوم کے ساتھ ان کو اٹیچ کر کے فقہ کو جو ہے فقہی مسائل کو ذکر کیا جائے، جیسا کہ موطا امام مالک، صحیح بخاری اور مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق جو ہے یہ کتابیں۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ علم فقہ پر کتابیں لکھی گئیں، یعنی باقاعدہ ایک فن کے طور پر، ایک علم کے طور پہ الگ فقہ کو ذکر کیا گیا، فقہی مسائل کو الگ کتابوں میں، جیسا کہ امام مالک کی کتاب الام ہے، اور المدونہ جو ہے یہ امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ پر لکھی گئی ہے، اور اس کو لکھنے والے سحنون ہیں، امام سحنون ہیں، انہوں نے اس کتاب کو مدون کیا ہے، لکھا ہے، ترتیب دی ہے۔ امام مالک کے جو فقہی اقوال ہیں ان پر اس کو مرتب کیا گیا ہے، اور امام شافعی نے خود اپنی کتاب فقہ پر جو ہے لکھی۔ تو باقاعدہ فقہی ابواب کے تحت جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فقہی مسائل میں سے کوئی ایک مسئلہ لے کر اس پر کتاب لکھ دی جائے۔ مثال کے طور پہ حدود کے بارے میں، جو شرعی حدود ہیں، قتل کے بارے میں، اگر کوئی کسی کا حمل ضائع کر دیتا ہے پاؤں مار کر، اس کے مسائل میں، قتل خطا کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، یعنی یہ جو الگ الگ موضوعات جو ہیں ان کو الگ الگ اس پہ کتابیں لکھی جائیں، یہ بھی کتابیں موجود ہیں۔ اس کے بعد چوتھا طریقہ یہ ہے جو موجودہ دور میں رائج ہے اس وقت ہمارے ہاں، جس کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، وہ ہے فقہ المقارن کا، کہ ایک ہی کتاب کے اندر تمام ائمہ کے اقوال کو ذکر کر کے
اس میں جو اتفاق والا جز ہے اس کو ذکر کیا جائے کہ اس پہ سب کا اتفاق لیکن اختلاف فلاں فلاں چیز میں، تو اختلاف ذکر کر کے ان دونوں فریقین کے اقوال ذکر کیے جائیں اور پھر ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے. تو یہ جو ہے فقہ المقارن اس کو کہا جاتا ہے کہ آپس میں فقہ، چاروں فقہ جو ہیں یا دیگر فقہا کی فقہ، ان کا مقارنہ کیا جائے، تقابل کر کے اس میں راجح قول جو ہے وہ اخذ کرنا. تو یہ تقریباً جو 3-4 طریقے معروف علم فقہ کی کتابوں کے، یہ انشاءاللہ ہمارے سامنے جو موجودہ آخری طریقہ بس ہم نے ذکر کیا مقارن کا، انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے کہ اقوال علماء کے ذکر کیے جائیں، ان کے دلائل ذکر کیے جائیں اور ان کا آپس میں جو ہے وہ تقابل کیا جائے، مقارنہ کیا جائے، اور اس کے بعد جو زیادہ قوی ہو جس کی دلیل اس کو ترجیح دی جائے. تو یہ طریقہ جو ہے اس وقت ہمارے دور حاضر میں، یعنی یہ تقریباً عموماً جامعات کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، مدارس کے اندر یہ رائج ہے اور یہ پڑھایا جاتا ہے، اور یہ زیادہ آسان ہے سمجھنے کے لیے. الگ الگ چاروں فقہ کو پڑھا جائے یا پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس اقوال جمع کر لیجیے ایک جگہ اور ان کا حل نکالے جائے تو میرے خیال میں زیادہ حق کے قریب پہنچنے کے لیے یہ آسان طریقہ ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ کہ ہماری جو کتاب ہے کتاب فقہ الحدیث، اس کے اندر جو ہے وہ کتاب الطہارہ کو پہلے رکھا گیا. آپ اگر دیکھیں گے صحیح بخاری میں جو ہے وہ کتاب الوحی کو مثال کے طور پہ ذکر کیا گیا، بد الوحی کو ذکر کیا گیا. امام صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے کتاب الایمان کو سب سے پہلے ذکر کیا. تو ہر ایک کا اپنا طریقہ، لیکن فقہ کے اندر عموماً فقہا جو ہیں وہ کتاب الطہارہ کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے یعنی بعض میں کتاب الایمان مقدم کیا گیا ہے، بعض میں کتاب الصلاۃ مقدم کیا گیا ہے، بعض میں کتاب الحج مقدم کیا گیا ہے، لیکن فقہا اکثر جو ہیں وہ اپنی فقہ کتابوں میں کتاب الطہارہ کو مقدم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عبادات جو ہیں یہ عبادات یہ ہماری دنیا میں آنے کی جو اصل وجہ یہی ہے، علت ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو عبادت سب سے پہلا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کر لیں. تو کہتے ہیں کہ چونکہ عبادت کی شروط میں سے نماز کی قبولیت کی شرط میں طہارت سب سے پہلی شرط ہے کہ آدمی پاک ہو، جگہ پاک ہو، پانی پاک ہو جس سے وضو کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری شروط جب تک نہیں پوری کرے گا تو بندہ نماز میں کیسے داخل ہوگا. تو اس وجہ سے فقہا کتاب الطہارہ کو اس لیے جو ہے وہ طہارت کے مسائل کو مقدم کرتے ہیں نماز یا زکوٰۃ حج پر، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ طہارت یہ شرط ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے، نماز عبادت ہے اس میں داخل ہونے کے لیے شرط طہارت ہے، لہٰذا اس وجہ سے کتاب الطہارہ کو پہلے مقدم کیا جائے گا تاکہ نمازی جو ہے مسلمان جو ہے وہ پہلے پاک ہونے کے طریقے سیکھ لے، پانی کون سا ہونا چاہیے، طریقہ کون سا ہونا چاہیے، وضو کیسے کرنا چاہیے، اس کے نواقض وضو کون کون سے. اگر ان چیزوں کا اس کے علم ہو جائے گا تو یہ پاک صاف ہو کر شروط کے مطابق پھر نماز میں داخل ہوگا، تو نماز جو ہے وہ صحیح طریقے سے باحسن طریقے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی. تو یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کتاب الطہارہ کا آغاز کریں گے اور اس کے موضوعات جو ہیں سب سے پہلا ہمارا موضوع ہوگا پانیوں کی اقسام. جو پانی ہیں جن سے وضو کیا جاتا ہے ان کی کتنی اقسام ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے اور مختصر اس کا جو علماء کا اختلاف بھی ذکر کریں گے. جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. اب سوالات کی طرف آتے ہیں، کسی بات کو سوال ہے السلام تو علیکم. آپ فرمائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا ایک بار کہ آم کا جو پیڑ ہوتا ہے جی جی اس پہ مسئلہ آپ نے کہا کہ وہ کچھ جائز نہیں ہے، تو آپ اس مسئلے کو پھر سے بولیے کہ کیونکہ مجھے اس پہ پھر سوال ہے، پہلے مجھے کلیئر کیجیے. سوال یہ تھا حدیث کے اندر ہے بے مزابنہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مزابنہ سے منع کیا ہے. اور مزابنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھجور، کیونکہ عرب کے یہاں کھجور ہی معروف تھی. میں نے آپ کو ویسے مثال آم کے درخت کی دی ہے، لیکن اس کے اندر کھجور کی مثال کے طور پہ کوئی بندہ بے کر لیتا ہے کہ جو درخت پر کچی کھجوریں کھڑی ہیں ان کا اندازہ لگا لیا جائے، اور اندازہ لگانے کے بعد وہ بندہ کہے کہ پیسے دے دیتا ہوں آپ کو میں، لیکن یہ کھجور پکنے کے بعد میں اتار لوں گا. اب مسئلہ یہ کہ اس میں جہالت ہے، یہ مجہول ہے، اس کے نتیجہ واضح نہیں ہے. ممکن ہے اندھیری آئے، آندھی چلے، تیز طوفان آئے اور سب کچھ اڑ جائے، تباہ ہو جائے. تو بے تو تب ہوتی ہے نا کہ جب چیز سامنے موجود ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، بندہ پہلے ہاتھ میں پکڑ لے، قبضہ کر لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسی بے کرنے سے کہ جو درخت پر موجود ہے، یا پانی کے اندر مچھلیوں کی بے کر لی جائے. ایک بندہ جو ہے وہ مچھیرا ہے، مچھلیاں بیچنے والا ہے، وہ کہے کہ تالاب کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں اندازہ لگا کر پیسے دے دو اور سارا یہ تالاب تمہارا ہے. تو یہ غلط ہے. ممکن اس کے اندر کوئی مچھلی بھی نہ ہو، ممکن ہے مچھلیاں کمزور ہوں، ممکن ہے آپ 5000 مچھلی شمار کریں 10,000 مچھلی ہو. تو چونکہ اس کے اندر جہالت نتیجہ واضح نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مزابنہ سے منع کیا ہے. جی جی سر، یہ مسئلہ تو مجھے سمجھ آیا. آپ سر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں نا کشمیر میں، یہاں پہ جی ایک مسئلہ رائج ہے کہ جہاں یہاں پہ سیب ہوتے ہیں پیڑ پہ، جی تو پھر لوگ جو ہوتا ہے وہ
جو اس کو بیچتے ہیں تو وہ اس کو پہلے ہی پیسے دیتے ہیں، جو نہیں ہے خریدنے صحیح، والا ہے وہ اس کو پہلے پیسے دیتا ہے، ابھی وہ پکا نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو یہی میں اس میں کون گنہگار پھر رہے گا، وہ خریدنے والا یا وہ جو خرید رہا اس میں ہے؟ دونوں ہی یہ گناہ، جو بیچ اس میں دونوں ہی گناہ گار ہیں، دونوں ہی گناہ گار ہیں، مسئلہ ان کو بتانا چاہیے، ان کو مسئلہ واضح کرنا چاہیے کہ بھائی یہ مسئلہ سر ایسے سر جائز نہیں ہے۔ سر مسئلہ میں نے آج پہلی بار سنا ہے زندگی میں، اور اچھا یہ مسئلہ ایک نہیں ہے، یہ پورے کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، چلیے میں آپ کو مزید وضاحت، آپ کل کلاس اٹینڈ کریں گے ہاں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، مزید وضاحت جو ہے یا مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے، میں آپ کو انشاءاللہ تفصیلی اس کا جواب دوں گا، مسئلہ واضح کریں گے انشاءاللہ کہ آیا ایسی کوئی صورت ہے کہ بعض علماء کے ہاں اس کا کوئی حل ہو، تو انشاءاللہ تفصیلی، لیکن اصل حدیث آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ مزاونہ سے کیا مراد ہے، تو آیا کیا جی اس میں یہ سیب کا پھل یہ چیزیں داخل ہیں یا نہیں، انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو اس پہ وضاحت کر دوں گا۔ جزاک اللہ خیر جی، اور کوئی ساتھی جی کسی کا سر، سوال؟ السلام علیکم، جی وعلیکم آواز آ رہی ہے؟ السلام۔ اچھا، میرے 2-3 سوالات ہیں، اگر آپ سب کے جواب دے سکیں پلیز۔ جی پہلا سوال تو یہ کہ آپ نے کہا کسی بھی صحابی کو ساری احادیث کا پتہ نہیں تھا، جی بالکل، ٹھیک، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے صحابی یا میجورٹی صحابی جو ہے وہ پوری زندگی ایک نامکمل اور آؤٹ ڈیٹڈ دین پہ عمل کرتے رہے کیونکہ ان کو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں تھا؟ پہلا سوال نہیں تو یہ ایسی تھا۔ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں، جب ان کو ضرورت پیش آتی تھی تو وہ مشورہ کرتے تھے، آپس میں مشورہ تو کرتے پھر تھے، اور اس کے مطابق جو ہے ممکن ہے اس مسئلے کی ان کو ضرورت پیش نہ آئی، وہ مسئلہ ان کو پیش ہی نہ آیا ہو دوبارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ مسئلہ پیش آ گیا لیکن دوبارہ وہ مسئلہ پیش ہی نہ آیا، یہ ممکن ہے، بعید نہیں ہے۔ اور اس کی آپ کو ابھی میں نے مثال دی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دادی آئی، اس کے پہلے جو ہے وہ مثال کے طور پہ اس کے بعد یہ واقعہ پیش نہیں آیا، اس کے بعد جو ہے واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس طرح کی کئی اور مثالیں، استحزان کا واقعہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا تھا لیکن حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ پیش آ گیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، تو ممکن ہے کہ وہ جو احادیث کے واقعات ہیں وہ دوبارہ پیش نہ آ سکے، وہ اس وجہ سے ان کو اس کا علم، تو یہ بعید نہیں ہے، یہ اس کی کئی ایک مثالیں، ایک دو نہیں بلکہ کئی ایک مثالیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اجتہاد کا سلسلہ چلتا رہا، 4 ائمہ ہیں انہوں نے کیا، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاملہ رک گیا، جی اور تو سوال یہ تھا کہ اب چاروں کے بعد اب دوبارہ اگر اجتہاد کرتے ہیں اور کچھ نئے اصول و ضوابط طے کرتے ہیں، جیسے آپ نے کچھ بتایا بھی ابھی اصول کے، ان اصولوں کی بیس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو پھر وہ اتھارٹی کون ہے، وہ کون طے کرے گا کہ کون سے اصول صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر اس پہ اگریمنٹ کیسے ہوگا، کیونکہ کل کو پھر ایک نیا گروپ کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا نہیں میں اس اصول سے اختلاف کرتا ہوں، میرے اصول یہ ہیں، تو یہ تو سلسلہ پھر قیامت تک چلتا رہے گا، تو پھر کس طرح سے فل اسٹاپ لگے گا، اس پہ اگریمنٹ کس طرح سے کریٹ ہوگا؟ تو محمد بھائی بات یہ ہے کہ اصول طے کر لینا پہلے سے یہ مناسب نہیں ہے، اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو ائمہ کے ہاں طریقہ اجتہاد تھا، جو معروف تھا، جو جمہور ائمہ کے ہاں، یہ نہیں کہ ایک کسی امام کے ہاں، جمہور ائمہ کے ہاں طریقہ اجتہاد تھا جس پہ ساری دنیا چل رہی تھی اس دور کے اندر، اس کو اختیار کیا جائے گا نا، وہ طریقہ یہ تب ہے ان مسائل میں ہے صرف جن میں اختلاف ہے یا جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، نماز فرض ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، نماز ظہر کی 4 رکعت اس میں کسی کا اختلاف نہیں، روزہ ایک مہینے کے اندر 30 روزے ہیں، وقت بھی سب کا طے ہے، فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم، یہ مسائل میں اجتہاد نہیں چلے گا، ایسے مسائل جو اتھینٹک واضح جس میں دلالت واضح ہے حدیث کی، اس میں اختلاف کرتا بھی ہے تو اس اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ پہلے ذہن میں رکھیں، اگر ہر مسئلے میں اختلاف ہم دیکھتے جائیں تو پھر تو کوئی بھی ہمارے پاس مسئلہ نہیں بچے گا، لیکن ایسے مسائل میں اختلاف قابل اعتبار ہے کہ جن مسائل میں جن دلائل کے جن یعنی حدیث اور قرآن کریم کی نصوص کی ایک سے زیادہ دلائل یعنی دلالت ہو، اس کی الفاظ مشترک ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ لفظ ید ہے، اب مسح کرنے کے بارے میں فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ قرآن کریم کی جو تیمم کی آیت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے چہروں کا مسح کرو اور ہاتھ کا، اب ہاتھ کہاں تک جو ہے وہ لیا جائے گا، اب اس میں علماء نے اختلاف کیا، اب لفظ ید جو ہے عربی زبان میں بہت زیادہ اس کا اطلاق ہے، بغلوں تک بھی آتا ہے لفظ ید، بغل تک، تو کس کا اعتبار ہوگا، یہ چیزیں اب اعتبار کیا، پھر ہم نے اس کو اعتبار کو دیکھنا ہے نا، یہ تو نہیں کہ اگر امام صاحب نے اس کی بنیاد پہ، ہم یہ اصل کر رہے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوا، لیکن اس کا حل کیا ہے وہ آپ کے سامنے حل میں نے بتایا کہ دلائل کا مقارنہ کیا جائے گا، قواعد کو نہیں دیکھا جائے گا یہ قاعدہ ایسا یہ قاعدہ ایسا، جو ائمہ کے ہاں جو مثال کے طور پہ 4 ائمہ ہیں تو ان میں سے جو زیادہ ائمہ کا قول ہوگا ہم اس کو لیں گے نا، یہ تو نہیں کہ ہم ایک امام کی بات کو لیں گے، اور دلائل کو بھی دیکھیں گے، یہ نہیں کہ صرف قول کو دے کر ہم ترجیح دے دیں گے، انشاءاللہ یہ ہم جب کتاب پڑھیں گے تو یہی ہم آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے ہم نے کتاب مقرر کی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی مسئلے کے اختلاف میں ہم حل کیسے نکال سکتے ہیں اور ہم آپس میں تعصب اور ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ساری واضح ہوں گی، تو ضروری نہیں کہ ہم اس کے امام کے تمام قواعد کو جو ہے اس پہ لاگو کریں دلائل پر،
تو اس میں جو طریقہ صحابہ تابعین کے دور میں تھا، جس مسئلے میں واضح طور پہ نص موجود ہے، ایک سے زیادہ دلالت بھی نہیں اس کے اندر، زیادہ اس کے معنی بھی نہیں ہے، مسائل واضح ہیں، اس پہ اتحاد نہیں چلے گا کسی کا بھی. نماز پانچ نمازیں فرض ہیں، واضح ہے، اس کے علاوہ اس کی اتنی رکعت ہیں، واضح ہیں، روزے کا فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم یہ رکنا چاہیے، واضح ہے. یہ سارے مسائل جس کے اندر کسی قسم کا ابہام نہیں، ان میں اتحاد نہیں چلتا. اتحاد ان مسائل میں ہے جن کا جو ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے، اور اس کی میں نے وجوہات ذکر کی ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اس کا حل کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عظیم محترم، دو سوال پیدا ہوئے ہیں، ایک کل کی گفتگو سے تھا اور ایک آج کی گفتگو سے. جی تو علی بھائی. پہلا سوال یہ میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ جیسے حضرت ابو حنیفہ صاحب کا آپ بتا رہے تھے، ان کا وہ مقصد ہے کہ اسکول آف تھاٹ یا وہ جو بھی ان کا مذہب کا ہے یا مسلک کا ہے، تو وہ بیس کر رہا ہے مطلب ہے رائے کے اوپر بیس کر رہا ہے، یعنی احادیث جو ہے ان کے ہاں وہ دیر سے پہنچی ہیں یا وہ احادیث مبارکہ موجود نہیں تھی. تو اب اس پہ آج جیسے آپ نے گفتگو کی ہے، اب حدیث مبارکہ کسی چیز کے متعلق مل گئی اور ہم نے ابو حنیفہ صاحب کی جو ہے وہ رائے کو ترک کر دیا. اچھا، بعض ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر حدیث مبارکہ ٹھہری ہوئی ہے، لیکن ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مطلب ہے کہ یہ ضعف اس میں نہیں موجود تھا. یعنی کہ اگر 4 راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو حنیفہ صاحب کے درمیان میں یا ان کے دور کے کسی شخص کے درمیان میں، تو اور حضرت بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث کو بیان کیا ہے، تو وہ 4 راویوں میں تو ضعف بیان نہیں کر رہے، البتہ وہ چھٹے میں یعنی ان کے دور کے بعد میں کسی راوی کے اندر وہ بیان کر رہے ہیں. تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو پھر صحیح ہوئی خود معیار بخاری پر. تو یہ ایک تو اس بات کو سمجھنا ہے. جی علی عمران بھائی، پہلا آپ کا جو سوال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس امام صاحب کے ہاں وہ حدیث ان کے زمانے تک تو صحیح تھی، لیکن اس کے بعد کا کوئی راوی جو ہے وہ اس کے اندر ضعیف ہے. تو بھائی ہمیں اس کا کیا پتہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے؟ کیونکہ امام صاحب نے خود وہ حدیث نہیں نا بیان کی، یہ تو بعد کے جو ائمہ یا علماء یا احناف ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ امام صاحب کے جو اکثر اقوال ہیں انہوں نے اس کے جو ہے وہ تعلیلات ذکر کی ہیں، لیکن دلائل بعد میں ان کے شاگردوں نے اور بعد میں جو علماء انہوں نے ذکر کی ہے کہ ممکن امام صاحب کی یہ دلیل ہو سکتی ہے. تو امام صاحب ہر قول میں دلیل ذکر نہیں کرتے تھے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ کسی مسئلے میں جو ان کے پاس استعدار ہوتا تھا دلائل کا اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے. جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کسی امام صاحب سے آپ پوچھتے ہیں کہ جی کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ناجائز ہے. بعد جو مفتی سوال کرنے جو مستفتی ہوتا ہے سوال کرنے والا وہ تفصیل نہیں پوچھتا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہاں جائز ہے جی ٹھیک ہے جائز ہے جی. بعض کہتے ہیں کہ بھائی دلیل کیا ہے، تو بسا اوقات دلیل پوچھ لیتے تھے، بسا اوقات دلیل ہی پوچھی جاتی تھی. تو ضروری نہیں کہ امام صاحب ہر قول کے ساتھ جو ہے وہ حدیث ذکر کریں. تو اگر وہ حدیث امام صاحب نے ذکر کی تو سند کے ساتھ ذکر کرنی چاہیے نا، جیسا کہ امام مالک نے اپنی فقہ کے اندر باقاعدہ سند کے ساتھ ذکر کی نا ساری چیزیں. امام شافعی نے اپنی کتابوں کے اندر بذات خود ذکر کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ ان کے اقوال سارے ذکر ہیں. تو اگر کوئی سند کے ساتھ امام صاحب سے قول لے آتا ہے، کوئی امام صاحب سے صحیح سند کے ساتھ کہ امام صاحب نے یہ قول کہا، اس مسئلے کے بارے میں یہ فتویٰ دیا اور وہ سند صحیح ہے اور انہوں نے اس کی یہ دلیل حدیث کو بنایا ہے، تو یہ حدیث پھر آگے فلاں سے نقل کرتے ہیں، فلاں سے نقل کرتے ہیں، فلاں نقل کرتے ہیں. جیسے وہی طریقہ ہے محدثین کا، اسی پہ چلنا چاہیے نا، اس کے نیا طریقہ تو اختیار ہی نہ کرنا چاہیے کہ جیسے کوئی کہہ دے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے اور اس کی دلیل یہ نہیں. بھائی جو علماء کے ہاں مستند جو ہے وہ دلائل حدیث کو لینے کے جو معیار ہے اس پہ چلنا چاہیے نا. تو اگر امام صاحب سے کوئی ان کا قول جو ہے بالاسناد یعنی سند کے ساتھ آ جاتا ہے، جیسا کہ دیگر فقہا کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ چیزیں موجود ہیں، انہوں نے خود لکھی ہیں، ان کے شاگردوں نے آگے سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کے جو اقوال ہیں اس وقت جو باقاعدہ ان کی فقہ پر کتاب لکھی گئی ہے تو اس کے اندر سند کے ساتھ موجود ہے. تو اگر امام صاحب سند کے ساتھ کوئی قول آ جاتا ہے اور وہ خود امام صاحب کہتے ہیں حدثنی فلان حد عن فلان عن فلان عن فلان، مجھے فلاں نے بیان کیا، فلاں نے بیان کیا، انہوں نے فلاں سے بیان کیا، تو حدیث اگر آ جاتی ہے تو ہمارے سارا آنکھوں پر ہے. کون ہے جو انکار کرے گا حدیث صحیح ہے؟ تو کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. لیکن یہ ہونا چاہیے نا کہ سند صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ حدیث پہنچے، وہ دلیل پہنچے. تو کیا ایسی کوئی مثال ہے بھی کوئی امام صاحب نے کوئی حدیث سے استدلال کیا ہو اور وہ حدیث امام صاحب نے سند کے ساتھ بیان کی اور کسی نے اس کو قبول نہ کیا ہو؟ یہ میرے خیال میں ایسی کوئی مثال میرے ناقص علم کے مطابق کوئی نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا کوئی اور امام جو ہے
وہ کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دیں اور کسی حدیث سے استدلال کر کے اس کی سند بیان کریں کہ یہ حدیث جو ہے وہ فلاں صحابی سے منقول ہے اور اس کے فلاں فلاں راوی اور اس کو قبول نہ کرے، حدیث صحیح بھی اور اس کے قبول نہ کرے، تو اس کی کوئی میرے خیال میں دلیل نہیں ملتی. جی بھائی. جی استاد محترم، دوسرا سوال یہ ہے کہ بلکہ سوال سے زیادہ دوسرا اشکال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت بتایا کرتے ہیں کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے نماز میں، قیام میں. تو سوال یہ کرنا تھا، ابھی آپ نے ہمیں پڑھایا نا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بھی درمیان بعض اوقات کسی وجہ سے، بھول کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اختلاف ہو جاتا تھا. تو حضرت علی تو ایسے آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ یعنی آخر زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہیں جو وہاں سینے پر ہاتھ باندھنے کی، وہ بھی آخری زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو یہ اس قسم کا اختلاف سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے پیدا ہو گیا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ حضرت علی کی جو حدیث آپ ذکر کر رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المؤمنین کی جو حدیث آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ حدیث کیا صحیح سند سے ثابت ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نا، چونکہ اصل تو ہمارے پاس نبی وسلم کا فعل ہے نا. ایک منٹ، جی میں آپ کو یہ، ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کتاب الصلاۃ میں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف اللہ کے نبی وسلم کا فعل ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فعل ہے. آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے، جیسا کہ آپ حدیث ذکر کر رہے ہیں، حدیث مصنف ابن شیبہ کے اندر موجود ہے، یہ حدیث مصنف ابن شیبہ کے اندر موجود ہے حدیث، لیکن اس پہ علماء کی لمبی چوڑی کلام ہے، سارے محققین، جمہور محققین کی اس پہ کلام موجود ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی وسلم کا فعل جو ہے وہ کیا ہے، اور امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کا جو فعل وہ کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابی جو ہے وہ اللہ کے نبی وسلم کی جان بوجھ کر مخالفت کرے، صحیح سند ہو اور اس کے اندر ایسا ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. چلیے بہرحال یہ مسئلہ ہے. اب اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ مسئلہ اصل ہے. اگر بالفرض حدیث صحیح بھی ہو جاتی ہے، حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کا جو فعل ہے، جو آپ نے حدیث ذکر کی ہے کہ انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، تو اگر وہ صحیح بھی ہو جاتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل مسئلہ یہ کہ ہم آپس میں جنگ کرنا شروع کر دیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم قتل و غارت شروع کر دیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے اس اختلاف میں؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ناف سے اوپر، چونکہ احناف کے ہاں بھی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا ہے، ناف کے نیچے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. فقہ حنفی کے اندر بھی ناف کے نیچے نہیں، ناف کے اوپر ہے بالکل. یہ آپ دوبارہ فقہ سے کریں ذرا رجوع علماء احناف کی طرف، تو فقہ حنفی کے اندر بھی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا ہے، ناف کے نیچے نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ ناف سے لے کر سینے تک کہیں بھی ہاتھ باندھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز ٹھیک ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے. اس میں کوئی ہمیں جو ہے وہ تنگی کا، یا تنگی میں نہیں جانا چاہیے، تشدد نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے اس کو کریں آپ، جو کرتا ہے اس کی نماز بہت زیادہ بہتر ہے. لیکن جو اگر نہیں کرتا، وہ کسی امام کے قول کی وجہ سے یا اس کو کوئی حدیث آ چکی ہے، تو اس کا درمیانی راہ اختیار کی جائے. درمیانی راہ یہ ہے، ہم کہیں گے کہ بھائی جو ناف سے اوپر سینے تک جہاں بھی ہاتھ باندھ لے گا انشاءاللہ اس کی نماز ٹھیک ہے اور اللہ کے انشاءاللہ قابل قبول ہے. جی استاد محترم، اس میں جو ایک مطلب اللہ معاف کرے مجھے، ابھی آپ نے بہت سارا سمجھایا ہے، تو اس کی وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ الفاظ نرم میں اختیار کروں. تو یہ نعوذ باللہ، یعنی کہ ایک حدیث کو، ایک عمل کو سب لوگ جمہور بتا رہے ہیں اور سب لوگ ایک طرف ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ایک بندہ یا ایک مسلک یا ایک مذہب ایک طرف ٹھہرا ہوا ہے. تو اس کو مطلب ہے کہ نرم الفاظ میں ہٹ دھرمی کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہیں گے، کہ یعنی کیوں وہ اس پر پھر کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں علی عمران بھائی، دیکھیے یہاں ہمارے اس کورس کے اندر تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، احترام باقی رکھیں، امام صاحب کا، ائمہ کا، فقہا کا احترام دل میں باقی رکھیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمیں آپس میں افہام و تفہیم سے معاملہ چلانا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے. ائمہ کی تعلیمات کو سمجھیں کہ انہوں نے ہمیں تعلیمات کیا دی ہیں، اور اقوال کی جو ہے وہ تصدیق کریں. یہ نہیں کہ کسی سنی سنائی باتوں میں چلنا شروع کر دیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے پاکستان میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو شرک کر رہے ہیں، مطلب کہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں. قبرستانوں میں جا کر دیکھیں، حالانکہ فقہ حنفی کے اندر، اور اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، میں آپ کو صرف وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام صاحب کا قصور نہیں ہے، نہ ائمہ کا قصور ہے. اب دیکھیے فقہ حنفی کے اندر یہ قبروں پہ جا کے تبرک لینا، وہاں جا کے چومنا، دیواروں کو چھونا بڑی سختی ہے. سب زیادہ سختی فقہائے اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ کے یہاں سختی ہے اس مسئلے میں. بلکہ امام ابو حنیفہ تو دور کی بات ہے، ہم اپنے معاصر میں لے لیتے ہیں جو احمد رضا خان بریلوی، جس کی طرف بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ نسبت کرتے ہیں اپنی،
احمد رضا خان بریلوی جو ان کے ایک امام گزرے ہیں، ان کے ہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو جا کر چھونا یہ بھی حرام ہے، آپ اندازہ کریں۔ تو ان ائمہ کی تعلیمات کے اندر بھی جو بڑے ائمہ گزرے ہیں، جو فقہ حنفی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، ان کی تعلیمات فقہ الاکبر پڑھیں، ان کی کتاب فقہ الاکبر عقیدے کے بارے میں پتہ چلے گا کہ عقیدہ ان کا اور علماء کا عقیدہ ایک ہے، کوئی فرق نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم تصدیق نہیں کرتے، ہم ان ائمہ کو تقلید تو کہتے ہیں کہ ہم تقلید کر رہے ہیں امام صاحب کی، لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں لیتے۔ تو ان کی تعلیمات بھی اصل یہی ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد تم میری بات پہ نہ جو ہے وہ مصر رہو، بلکہ تم حدیث کو جو ہے وہ اختیار کرو، حدیث والا موقف اختیار کرو، اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ جی استاد محترم، آپ نے نا وہ اختلاف کی وجوہات میں ایک وجہ ذکر کی تھی، دلالت پہ اختلاف، اس کی دلالت پہ اختلاف جو ہے اس پہ وضاحت تھوڑی کرتے ہیں۔ وضاحت میں نے یہ کی تھی بھائی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو میں نے آپ نے مزابنہ کی آپ کو مثال دی تھی کہ مزابنہ کے جو لفظ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے یعنی کہ یہ کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ مزابنہ ممکن ہے کسی کے ہاں، جیسا یہ بھائی نے ابھی آپ کے سامنے ایک سوال کیا، یہ ایک بھائی نے کہ کشمیر میں ہمارے ہاں جو ہے وہ سیب کا پھل ساری دنیا اس کی بیع کر رہی ہے، تو ممکن ہے کہ ان کے ہاں اس مزابنہ کو کوئی اور سمجھتے ہوں، وہ یعنی وہ حدیث میں تو آ گیا کہ مزابنہ کی بیع صحیح نہیں، ممکن ہے وہ اس سے مراد پھلوں کی بیع نہ لیتے ہوں بلکہ کھیتی کی بیع لیتے ہوں، کھجور کی بیع لیتے ہوں۔ تو یہ میری مراد ہے کہ اس امام کیا ممکن ہے کہ مزابنہ سے مراد جو ہے وہ کھجور صرف مراد ہو، باقی پھل نہ مراد ہو۔ تو اس میں اعتبار کیا کیا جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا تھا، اور علماء اس میں دیکھیں گے کہ کیا باقی اس میں داخل ہیں یا نہیں، یہ اصل سبب اختلاف ہے۔ تو یہ دلالت ہے حدیث کی، کیا حدیث کی دلالت یہ کہ صرف کھجور اس سے مراد ہے، یا حدیث کی دلالت یہ کہ باقی بھی چیزیں اس کے اندر غلہ اور جو ہے وہ پھل باقی جو ہیں آم اور یہ سیب اور یہ باقی چیز اس میں داخل ہیں یا نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے، دلالت اس سے مراد یہ ہے۔ تو اس لیے تو اس مسئلے میں اختلاف ہے نا۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث میں کس چیز پہ وہ حدیث اپلائی ہو رہی ہے، اس میں اختلاف ہے ائمہ کا۔ اس حدیث کے جو مصطلح ہے، یعنی جو اصطلاح ذکر کی گئی ہے، اس کا ایک سے زیادہ معنی اس کے اندر معنی موجود ہے، اس کے اندر ایک سے زیادہ۔ نماز قائم کرو، اس کے اندر دوسرا معنی کوئی نہیں، اس کے اندر کوئی دوسرا معنی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ دو، اس کے اندر دوسرا معنی کوئی نہیں ہے۔ تو میں اکثر مثالیں دے رہا ہوں کہ بعض الفاظ واضح ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی دوسری دلالت نہیں ہوتی، لیکن بعض میں ایک سے زیادہ دلائل ہوتے ہیں، دلالتیں ہوتی ہیں، تو پھر اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ شیخ صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ مجتہد جو ہے اس کے عربی کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ کسی استاد سے علم حاصل ہو، اپنی طرف سے نہ وہ بات کرے، تو کچھ جو ہیں لوگ اس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ جی جو شیخ البانی تھے انہوں نے جو ہے وہ خود علم حاصل کیا لائبریری میں بیٹھ کے، اس طرح کر کے کچھ ہے، تو کیا یہ باتیں صحیح ہیں کوئی ایسا، یا یہ انہوں نے من گھڑت باتیں کوئی؟ نہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے خود علم حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مشائخ سے، اس دور کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے انہوں نے ان کا ترجمہ پڑھیں آپ، اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے جو فقہ الحدیث ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے تراجم میں چیزیں موجود ہیں کہ امام صاحب نے باقاعدہ علم الرجال ہے اس کو سیکھا ہے باقاعدہ اساتذہ سے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ، اچھا یار مجھے یہ بتائیں آپ طلحہ بھائی کہ ایک امام کو آپ دیکھیں کہ اکثر مقدہ فکر کے لوگ مانتے ہیں، ان کی تحقیق کا اعتبار کرتے ہیں، تو کیا خود پڑھا ہوا بندہ اتنی اچھی خاصی تحقیق کر سکتا ہے؟ جس کے بڑے بڑے امام معترف ہوں، جس کے علم کے، جس کی کتابوں کے بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے محققین جو ہے معترف ہوں، ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ کسی استاد کے پاس پڑھے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں پہلے۔ یہ میں بس یہی کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید یہ من گھڑت ہے نہیں، کیا ہے۔ باقاعدہ پڑھا امام صاحب نے، لیکن یہ ہے کہ ان کو تعلیم سیکھنے کا شوق بعد میں پیدا ہوا، بس یہ کہ شروع میں وہ جوتے بنانے کا یہ کام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو شوق علم سیکھنے کا بعد میں پیدا ہوا۔ اور یہ امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام زہری جو ہے انہوں نے 50 سال کے بعد جا کے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے۔ غالباً امام زہری کا واقعہ یہ مجھے کنفرم نہیں اس وقت، لیکن کسی امام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 50 سال کے بعد جا کے علم سیکھنا جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ادھر آپ نے ایک بات کی کہ فقہ الاکبر کی، کیا یہ فقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے؟ جی ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ان کی طرف منسوب مطلب کی جاتی علامہ ہے۔ عینی حنفی رحمہ اللہ نے کہا ہے، لیکن میرے حساب سے مطلب بہت سارے جو ائمہ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں لکھی ہے۔ لیکن سر میری بات میرا سنیے، اس کی طرف علماء نے، میری بات سنیے، بڑے بڑے علماء نے اس کے حوالے دیے ہیں، علماء جو اہل الحدیث علماء ہیں انہوں نے اس کے حوالے دیے ہیں، تو میرے خیال میں نسبت ہونا یا نہ ہونا الگ بات ہے، اس کے اندر کوئی باتیں میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ ایسی نہیں جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہوں۔
तो अगर साबित हो भी जाए, अगर साबित नहीं भी होती या हो भी जाती तो असल तो हमें अच्छी बात लेनी चाहिए ना, हक बात जहाँ से भी मिल जाए। तो चूंकि निस्बत की जाती है उनकी तरफ, तो इस वजह से मैंने कहा कि इमाम साहब की किताब जो फ़िक़्हुल अकबर है उसके अंदर जो अकीदा जिक्र है। जी सर, मेरे हिसाब से हमें फ़ुरूई मसाइल को छोड़कर पहले अकीदे के मसाइल को हल करना चाहिए। जी सर, जिस तरह से यहाँ पे मैं कश्मीर की बात करूँ कि यहाँ पे अकीदा के हवाले से खास तौर पर ये जो मतलब गैरुल्लाह से मांगना या जिस तरह से ये जो बहुत है, ये चीज़ें ज़्यादा राइज है। अकीदे का जो है वो मेरे ख्याल में मौजू रखा गया है, आपको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। असल में इनको डिवाइड किया गया ना, 8 सेमेस्टर चूँकि हमारे पास हैं तो उन पे डिवाइड किया गया है। मसलन फ़िक़्ह है, फिर उसूल फ़िक़्ह है, हदीस है। तो इंशाल्लाह ये मौजू जो कि हदीस से मुतल्लिक़ अगर कोई इस तरह की हदीस आएगी तो आपको जो टीचर हैं हदीस वाले इंशाल्लाह इस पे कुछ ना कुछ चीज़ें मालूमात देंगे। और मुमकिन है कि हमारे जो निसाब है उसके अंदर ये अकीदे का मौजू शामिल किया गया होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं तो इंशाल्लाह बात करेंगे, शायद इंतज़ामिया में से कोई सुन रहा होगा तो इंशाल्लाह इस मौजू को ऐड किया जाएगा निसाब के अंदर। अकीदे पे इंशाल्लाह ये मौजू पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमारा मौजू फ़िक़्ह है फिल वक्त। चलो माशाल्लाह सर। सर उस बारे में हम फिर मैं आपसे, आपका राब्ता नंबर मैं कहाँ से हूँ? हाँ ये मौजूद है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? जी जी सर, जी। तो वहाँ आप मुझे याद करवा दें कि ऐसे ऐसे सवाल था, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका हल बता दूँगा। जी और कोई? जी सवालात ख़त्म हो गए? जी सर, इस हिसाब से लगता है सवालात ख़त्म हो गए। जी चलिए ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।